ابھی اس صورت میں آباد نہیں ہوا تھا. یہاں جوائے لینڈ نیا بنایا گیا تھا، اور جن صاحب نے بنایا تھا وہ میرے بڑے عزیز دوست آفتاب احمد شمسی صاحب تھے. دنیا سے رخصت ہو چکے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چند لمحوں کے لیے ان کو بھی یاد کر لینا چاہیے. بہت غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے. انہوں نے سب سے پہلے یہاں ایک دکان، آج تو آپ لوگ ایک اچھے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی دکان تھی جس کے باہر چک لگا دی گئی تھی، اور اسی میں 20-22 طلباء تھے جنہوں نے المورد کی ابتدا کی تھی. اور اس میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب تشریف لائے تھے. انہوں نے جن نوجوانوں کو اس موقع کے اوپر ان کی غیرت اور حمیت کی طرف متوجہ کر کے یہ کہا تھا کہ جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس صورتحال میں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، اور دین کا علم حاصل کر کے لوگوں کو اس تعفن سے نجات دلانی چاہیے جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں دین کے نام پر پیدا ہو گیا ہے. نوجوانوں نے تو معلوم نہیں ان کی بات سنی یا نہیں سنی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ 20-22 سال بعد خواتین نے سن لی. اور یہ بھی بڑی خوشحالی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں خواتین دین کے معاملے میں واضح ہو جائے، یعنی ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ان کا دین کیا ہے، وہ ان سے کیا تقاضے کرتا ہے، وہ ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کا مستقبل سنت ہے. ان کے باپ، بھائی اور مردوں کے تمام رشتے جو کچھ چاہے کر لیں، ان کے وہ اثرات نہیں ہوتے جو خواتین کے بچوں کے اثرات ہیں. ماں کے رشتے سے بھی، بہن کے رشتے سے بھی. اور میرا احساس تو یہ ہے کہ بیوی کے رشتے، اس لیے کہ بیوی کوئی 4-5 سال ابتدار میں بیوی ہوتی ہے، اس کے بعد شوہر مرد اس کے زیر سائے اس طرح سے وہ بھی بڑی حد تک اپنے میاں کی تربیت کرنے میں کامیاب ہے. دین کی بصیرت، دین کا علم، دین کا فہم، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک زمانے میں ہم اپنے استاد گرامی کی خدمت میں ہفتے میں صبح کے وقت حاضر ہوا کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے ہوئے. انہوں نے ایک دن سوال کیا، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ سکرات کے طریقے پر سوالات کیا کرتے تھے. انہوں نے پوچھا کہ سب سے بہترین دعا کون سی؟ ہم لوگ کوئی صحیح جواب نہیں دے سکے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین دعا وہی ہے جو نماز میں روز کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم. اس سے بڑی کوئی دعا نہیں. اس لیے کہ انسان یہاں ساری چیزوں کو اپنی جبلت کے تقاضوں کے تحت پانے کی ضرورت کرتا ہے، لیکن ہدایت ایسی چیز ہے کہ جس کے راستے میں شیطان نے کئی خارزات بنائے. اس لیے دعا سب سے بڑھ کر اسی کی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کرے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اثرات ہماری اس زندگی پر بھی ہیں اور جس کے اثرات ہماری آنے والی زندگی پر. میں خاص طور پر آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جب دین پڑھا جاتا ہے، دنیا میں اور بھی بہت چیزیں لوگ پڑھتے ہیں، وہ اگر پڑھ کر رکھ بھی لی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دین کو ہمیشہ اس زاویہ نگاہ سے پڑھنا چاہیے کہ یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے، یہ میرے شب و روز کا مسئلہ ہے، یہ میری ابتدا کا مسئلہ ہے، یہ میری انتہا کا مسئلہ ہے. جب تک آپ اس درجے میں دین کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس وقت تک دین آپ کے باطن کو جھنجھوڑنے میں کامیاب ہے. اور بات وہی ہے کہ جو باطن کے اندر اترتا ہے، آپ کی روح کی گہرائیوں میں اترتا ہے، آپ اسے وہاں محسوس کریں جہاں سے انسان کی اصل شخصیت نمودار ہوتی ہے. اگر یہ چیز حاصل ہو جائے تو یہ بڑی چیز ہے. اور یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انسان کو پورے اعتبار کے ساتھ صرف ایک جگہ سے حاصل ہے، اور وہ اللہ کی یعنی اگر ایک مرتبہ آپ کو اللہ کی کتاب سے انس پیدا ہو، آپ اس کی زبان کو اتنا جان لیں جتنا ایک عام آدمی جان سکتا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو میری کرنے کی گئی ہے. آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس سے اطمینان کی اور اطمینان قلب کی کیا دولت ہے. یعنی آدمی ساری دنیا کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کر سکتا ہے. فلسفے اور تصوف نے انسان کو ان بھلیا میں ڈال رکھا ہوا ہے. انسان کی سیاست، معیشت، معاشرت میں یہ لا ینحل مسئلے اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں.
دنیا میں جس طریقے سے حقیقت کی تعبیریں کی جاتی ہیں اور اس سے انسان کے سامنے جس طرح ہر راستہ مخدوش ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں تنہا یہی ایک روشنی کا چراغ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے فراہم کر رکھا ہوا ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ اس تعلیم کے نتیجے میں آپ کے اندر اس کتاب سے وہ محبت پیدا ہو جائے۔ لوگ جوانی میں بھی کچھ محبوب تلاش کرتے ہیں، مذہب میں آ جائیں تو وہاں بھی محبوب تلاش کرتے ہیں، زندگی میں جائیں تو وہاں بھی محبوب تلاش کرتے ہیں۔ اگر قرآن محبوب بن جائے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ جو محبت اس سے انسان کو ہونی چاہیے وہ محض چوم لینے کی محبت نہیں ہے، محض پڑھ لینے کی محبت نہیں ہے، محض عزت اور احترام کے ساتھ اس کا نام لینے کی محبت نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنانے کی محبت ہے۔ یہ محبت ہے جس کی ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یعنی قرآن مجید کے مقابل میں وہ ایک شاہ کلید بن جائے ہماری زندگی میں، ہر چیز بے معنی ہو جائے، کسی چیز کی طرف التفات کرنا مشکل ہو جائے۔ آپ اٹھیں تو قرآن مجید کی طرف رجوع کریں، بیٹھیں تو قرآن مجید کی طرف رجوع کریں، زندگی کے معاملات اور مسائل میں ہمیشہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کا اپنا وصف یہ بیان کیا ہے کہ وہ ہمارے تمام اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہے، اندازہ کر لیجئے کہ اگر انسان کو سیدھی راہ کی ہدایت اس اعتماد کے ساتھ مل جائے کہ یہ میرا پروردگار ہے جو بات کر رہا ہے، اس سے بڑی کیا نعمت دنیا میں ہو سکتی ہے۔ اس نعمت کو اپنی زندگی کا ہدف اور اپنی زندگی کا مقصد بنائیے، اور 1 سال تک کم و بیش آپ نے اچھے اساتذہ کے ساتھ وقت صرف کیا ہے، ایک نظر ڈال کے ضرور دیکھیے کہ آپ نے اس سے کیا پایا ہے، اور اب زندگی میں یہ محفوظ رکھا جائے۔ یعنی کسی چیز کو، بڑی سے بڑی قیمتی چیز کو بھی اگر آپ حاصل کر لیں اور محفوظ نہ رکھ سکیں تو پھر زندگی میں اس کی روشنی باقی نہیں رہتی۔ آگے بڑھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک نظر جو کچھ پیچھے ہوا ہے اس پر ڈال لیجئے، اور یہ دیکھیے کہ کیا آپ کے کردار میں کوئی تبدیلی آئی ہے، آپ کی سیرت میں کوئی تبدیلی آئی ہے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے آپ کو وہ توازن میسر آیا ہے۔ یہ قرآن کا کی ورڈ ہے، کیا آپ کو وہ توازن میسر آ گیا ہے جو خدا چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر موجود رہے۔ اگر یہ چیز حاصل ہو گئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ سب کچھ حاصل ہو گیا، اور اگر یہ حاصل نہیں ہوئی تو پھر بابا سب کہانی ہے۔ پھر علم، تعلیم، گفتگویں، باتیں، تقریریں، لیکچر، یہ در حقیقت ذہنی عیاشی بن کے رہ جاتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے انسان دوسری چیزوں سے لذت حاصل کرتا ہے، ان سے بھی لذت حاصل کر کے اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ آپ کو وہ اطمینان دے، لذت بھی اس میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ آپ کو وہ اطمینان دے جو دل کی دنیا کو روشن کر دے۔ یعنی وہ چراغ جو قرآن مجید کی طرف سے آپ کو ملتا ہے اس کو اپنے دل پر رکھ لیجئے، تاکہ ایک توازن کے ساتھ اس کی روشنی پورے وجود میں پھیلے۔ اور وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے، یعنی قرآن مجید نے گن کر بتا دیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو ایک بندہ مومن کی زندگی سے نکل جانی چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ سورہ اعراف میں یہ کہا ہے کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ کہ تیرے پروردگار نے جن چیزوں کو بندہ مومن کے لیے ممنوع قرار دے دیا ہے وہ فواحش ہیں، وہ لوگوں کی حق تلفی ہے، وہ جان اور مال اور آبرو کے خلاف زیادتی ہے، وہ خدا کے سوا کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی دین بنا کے خدا کے نام لگانا ہے۔ تو گن کے بتا دیا ہے کہ میں نے ان چیزوں کو ممنوع قرار دیا۔ دیکھیے اپنی زندگی پر ایک نظر ڈال کر کہ یہ چیزیں آپ کی زندگی میں ابھی کہیں سے کوئی روزن، کوئی کھڑکی، کوئی دریچہ تو نہیں تلاش کر رہی، اور جہاں جہاں بھی اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے اس روزن اور اس دریچے کو بند کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہی زندگی کی جد و جہد کا اصلی مقصود ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر، اور اگر ان اساتذہ نے آپ کو دین بتایا ہے تو یقیناً یہ بھی بتایا ہوگا کہ دین کا مقصد، دین کی غایت، دین کا ہدف صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا اخلاقی وجود پاکیزہ بن جائے۔ یہ پاکیزگی ہے، اخلاقی وجود کی پاکیزگی، جو بدقسمتی سے اس وقت مسلمانوں سے چھن چکی ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں ان سے ان کا سیاسی امپائر چھن گیا ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان سے ان کا اخلاقی حسن چھن گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو مکروہ چہرے سامنے آ گئے ہیں، اصل میں ان کو ہمیں اس پرانے حسن کی طرف لوٹانا ہے۔ اسی کی کوشش آپ کو کرنی ہے، اسی کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ یہ صحیح کامیاب ہو، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ ایک سفر ہے، طالب علمی کا سفر،
اور ہم سب کو یہ اسی جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔